اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق میں سے بنایا، اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج اور چاند اور ستارے ہمارے لیے مسخر کر دیے، اور دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار احسانات ہم پر ہیں، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی اور مسلمان بنایا۔ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی تب سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء اور رسول بھیجتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر کتابیں نازل کی تاکہ انسانیت کو گمراہی سے بچا سکے۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے قصے کھول کھول کر بیان کیے تاکہ اس سے ہم عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کر سکیں۔ اسلامک کتب گاہ سے ہم پڑھیں گے قصص الانبیاء، جو کہ قرآن و حدیث کی صحیح روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اس کے تالیف ہیں علامہ عماد الدین ابن کثیر۔ قصص الانبیاء۔ ابتدائیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے بہترین اور خوبصورت واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں بے شمار حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ کے حالات سے آگاہ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی جانب جو قرآن وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبر تھے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 3۔ پہلے انبیاء اور اقوام کے قصص سے باخبر کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُّ عَلَيْكَ۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ سورہ مؤمن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78۔ اصحاب کہف کی بابت فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تسکین پہنچانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن نَبَأِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا، وہ مومنوں کے لیے نصیحت اور واعظ ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 120۔ عبرت و نصیحت کا اہتمام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اور ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 111۔ غور و فکر کی دعوت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو علم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 39۔ ہم نے جو ابھی آیتیں پڑھی ہیں یہاں ہم صرف ان آیت کا مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل
پہلی نسل کی جگہ لے گی، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ نبی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلاً جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین میں آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندر کے دور دراز جزیروں کی طرف ڈھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرے تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روز مرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعید بن جبیر، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے، اور حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے،
چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیں تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود دینا چاہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ اسی طرح درجہ ذیل فرمان الہی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ امور کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 33۔ ایک قول کے مطابق اعلم ما تبدون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے، اور ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک، ثوری اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہم کی یہی رائے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ما کنتم تکتمون سے فرشتوں کے اس خیال کی تردید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم فرشتوں سے زیادہ علم والی اور زیادہ معزز ہو۔